دعوت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ تمہیں عاد و سمود کی بجلیوں سے ڈرا رہا ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا إِذَا قَالَ شَيْئًا لَا يَكْذِبُ۔ تو تمہیں پتہ ہے کہ محمد جب بولتا ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ممبر پر بیٹھو تو دین کے داعی بنو، مذہب کے داعی نہ بنو، تو آپ کی بات ہر کوئی سنے گا۔ دعوت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ سجھایا، وہ تو صوفی تھے اور ایک مدرسہ کے مدرس تھے، یہ اللہ نے ان کو الہام کیا، اور آج 6 بر اعظم میں حالانکہ آپس میں ٹوٹ بھی چکے ہیں، پھر بھی اللہ نے کتنے انسانیت کو ہدایت دی ہے۔ تو دعوت وہی دعوت فنائیت پھر دعوت کے اسباب کیا ہیں دونوں کی؟ شیطان کی دعوت کے اسباب ہیں ملک، وجاہت، چودراہٹ، پیسہ، عورت۔ عتبہ بن ربیعہ جو سردار تھا قریش کا، کہنے لگا میں تم میں سب سے زیادہ عربی کو جانتا ہوں، میں آج جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ تو آپ کے پاس آیا اور آپ کو لمبی چوڑی دعوت دی اور کہا انما ان کنت ترید به ملکا ملکناک علی رؤوسنا، تمہیں بادشاہ چاہیے، مکے کی ہم تمہیں بادشاہ بناتے ہیں۔ ان کنت ترید به شرفا لا نقطع امرا دونک، چودراہٹ چاہیے، تیرے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ ان کنت ترید به مالا جمعنا لك اموالنا حتى تكون اغنى قریش مالا، پیسہ چاہتے ہو تو سارے مکہ کا پیسہ اکٹھا کر دیتے ہیں، جتنا لینا ہے لے لو۔ ان کان انما بک الباء جمعنا لك نساء قریش فاختر ای نساء قریش فلنزوجک 10۔ عورتوں کا شوق ہے تو قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتے ہیں، جتنی چاہیے لے لو، پر یہ کام چھوڑ۔ تو یہ دونوں حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور باقی قریش ذرا پرے بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے کہ اب دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو آپ نے کہا فرقت ابا الولید، تو کیا پتہ چلا کہ باطل کی دعوت کے لیے عورت، پیسہ، چودراہٹ، حکومت، اس سے باطل پھیلتا ہے، لیکن پیچھے دعوت ضروری ہے۔ دعوت کے ساتھ اس کے ہتھیار ہیں یہ 4 چیزیں۔ تو اللہ نے مجھے تاریخ پڑھنے کا بہت موقع دیا اللہ کے فضل سے، تو پھر قرآن کی بات تو کافی ہے، لیکن اس کو مدلل میں نے دیکھا تاریخ انسان سے، صرف تاریخ اسلام نہیں۔ تو عتبہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کہا فرقت ابا الولید، فارغ ہو گئے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ تو پانی دیں۔ تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیر ونذیر فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل عاد وثمود. تو اتبا ایسے بیٹھا ہوا تھا، ایسے کر کے دونوں ہاتھ پیچھے اور ایسے بیٹھا ہوا تھا. تو جب ہمارے نبی نے کہا نا انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، تو اس نے یہاں سے جمپ لیا ایسے. ہوں اگو کتاب پہ میں کیویں کر کے دکھاواں. تو اس نے یہاں سے جمپ لیا اور سیدھا جا کر اللہ کے نبی کے اوپر گرا اور منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. تجھے رشتہ داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا، آگے کچھ نہ کہنا. اور وہاں واپس ہوا. ابو جہل کہنے لگا جیسے گیا تھا نا ویسے واپس نہیں آ رہا. تو جب واپس آیا تو کہنے لگا یا معاشر العرب یا معاشر قریش اطیعونی الیوم واعصونی فیما بعد. آج میری مان لو، پھر ساری زندگی نہ ماننا. اس آدمی کو کچھ نہ کہو. اگر غیروں نے اسے ناکام کر دیا تو تمہارا کام بن گیا، اور اگر یہ فتح پا گیا تو اس کی عزت تمہاری عزت ہے. اللہ کی قسم وہ تمہیں عاد و سمود کی بجلیوں سے ڈرا رہا ہے. وَإِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا إِذَا قَالَ شَيْئًا لَا يَكْذِبُ. تو تمہیں پتہ ہے کہ محمد جب بولتا ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو باطل کے اسباب یہ 4 آج بھی ہیں، گزشتہ کل بھی تھے، اور آئندہ کل آنے والی قیامت تک رہیں گی. اور دعوت اللہ کے اسباب ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تستکثر ولربک فاصبر. دن کے ٹائم کوئی آدمی چادر اوپر لے کے سویا ہوا ہو تو اس کو مدثر کہتے ہیں، اور رات کو کوئی چادر لے کے سویا ہوا ہو تو اس کو عربی میں مزمل کہتے ہیں. صرف چادر میں لپٹا ہوا دونوں کے لیے عربی میں جب لفظ الگ ہوتا ہے تو مطلب بھی الگ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی زبان ہے، یہ کوئی ہماری نہ پنجابی ہے، نہ سرائکی ہے، نہ پشتو ہے، نہ اردو ہے. یہ اللہ کی زبان ہے. میرا تو درد ہی ہے کہ ہمارے بچے عربی میں ماہر نہیں ہوتے، اس لیے انہیں قرآن اور حدیث کا مزہ نہیں آتا.
اللہ ہمت دے تو کوشش کرنا، اللہ آپ کو اس کی توفیق۔ تو یہ اس لیے میں نے آپ سے پہلے یہ قرآن کی آیت پڑھائی کہ یہ ایک مضمون میرے ذہن میں آیا تو آپ کو متنبہ کروں کہ صرف تبلیغی جماعت کی وجہ سے دعوت ہمارے ذمے نہیں ہے، دعوت آپ بطور امت محمد آپ کے ذمے ہے۔ یہ تو ایک شکل بنی ہے دعوت کی جو اس وقت انفع ہے، باقی مسلمان جہاں بھی ہو اس کی ذمہ ہے خیر کی بات کرنا۔ اور دیکھو دین کی دعوت، دین کی دعوت، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، مذہب کی دعوت نہیں، دین کی دعوت۔ دین کی دعوت کیا ہے میرے بھائیوں؟ جو نماز پڑھے گا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ مذہب کی دعوت کیا ہے؟ بھائی نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی امام کے پیچھے، یہ مذہب کی دعوت ہے۔ رفع یدین نہیں کرنا، یہ مذہب کی دعوت ہے، دین کی دعوت نہیں ہے۔ تو ممبر پر بیٹھو تو دین کے داعی بنو، مذہب کے داعی نہ بنو، تو آپ کی بات ہر کوئی سنے گا۔